گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. اب اگر اپنے آپ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہو، اپنی بیماری کا خود اندازہ کرنا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، بخار ہو تو تھرمو میٹر لگا کے دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بھی آلہ ہے. تو اسی طرح روحانی بیماریوں کو پرکھنے کے لیے بھی کچھ معیار ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خرابی یا بیماری ہمارے اندر تو نہیں، یا اس کا شکار ہم تو نہیں ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی، موت کا سبب بنتی. بالکل اسی طرح انسان کے اندر کی روحانی بیماریاں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر پوری طرح لپیٹ لیتی ہے اور انسان کی ایمانی ہلاکت کا سبب بنتی. اس لیے اپنے اندر اس بیماری کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا بے حد ضروری ہے. اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کیسے ہو بیماری کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا جائزہ لیں ان مواقع پر جب آپ کسی کو بھی نعمت کی حالت میں پاتے، کسی کو بھی جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، یا آپ اس وقت جل کوڑ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے برداشت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ آپ فوراً یہ تدبیر بھی کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح یہ اس سے دور ہو اور کب دور ہو. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چند دن کی بات ہے، مزے کر لے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت اس طرح کہہ کے بھی اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، یا فوراً دوسرے کے اندر کوئی خامی تلاش کرنے لگتے ہیں، یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ بہت خوش ہوتے، مطمئن ہوتے، شکر ہے اگر یہ اس کو ملا تو وہ فلاں چیز چھنی بھی تو صحیح. یا اس کو ماضی میں ملنے والے کسی نقصان سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا اگر آج اس کو یہ ملا، کل تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا تھا. اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جذبات جو ہیں یہ حسد پر مبنی ہیں. پھر اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کہیں کی جا رہی ہو تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور تعریف بھی اپنے ہی کسی قریبی کی، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور کے. مثلا کسی دوسرے ملک میں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی آپ کا اس سے کمپٹیشن نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے عام طور پہ. مثلا اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسی اور ملک کی، مثلا چائنا کی کوئی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کے کچھ گھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عموماً دیکھ کے حسد نہیں ہوگا کہ ہاں یہ فلاں ملک کے لوگوں کی چیز ہے. لیکن اپنے ملک میں، اور اپنے ملک میں بھی اپنے شہر میں، اور اپنے شہر میں بھی اپنے رشتہ داروں کے اور اپنے قریب ترین لوگوں کے، ان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت دراصل ہم کو تکلیف شروع ہوتی ہے. پھر اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں، عہدے میں یا عمر میں یا کولیگز ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو عموماً ان میں یہ خرابی پھر پائی جاتی. مثلا کسی دوسرے محکمے میں کوئی شخص کام کرتا ہے، کسی دوسرے بازار میں کسی کی دکان ہے، کسی دوسرے فیلڈ میں کسی کا بزنس ہے بہت چمکتا ہے، تو عموماً اتنا حسد نہیں ہم کو ہوتا. لیکن اگر ہمارے اپنے فیلڈ میں، ہمارے اپنے محکمے میں، ہمارے اپنے بازار میں، ہماری ساتھ والی دکان میں، ہمارے جیسے بزنس میں اگر ہم سے کوئی آگے نکلتا ہے تو اس وقت ہم کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی، حسد اس وقت شروع ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو پرکھے، اپنا جائزہ لے، کیونکہ حسد کا فوری نقصان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک تکلیف اٹھنے لگتی، انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی، انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کرے اور اپنا علاج شروع کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندرونی ٹیسٹ کے علاوہ کچھ بیرونی یا جسمانی علامتیں بھی ہوتی ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے.
مثلا آپ دیکھیں حسد کرنے والے کی جو ہنسی ہے یا مسکراہٹ ہے وہ پھیکی ہوگی. بعض اوقات اس کی مسکراہٹ میں بھی طنز ہوگا، اس کے چہرے سے علامتیں نمایاں ہوں گی، یعنی چہرے سے فوراً پتہ چلنے لگے گا کہ یہ شخص کسی کی تعریف پہ یا کسی کی نعمت سے خوش نہیں ہوا. اسی طرح نگاہوں میں بھی وہ ایک جذبہ خاص نظر آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو جب کچھ ملتا ہے تو فوراً اپنی کوئی بات یاد کر لیتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگتا ہے، اپنی کوئی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کو کوئی کامیابی ہوئی تو فوراً شروع کہ ہاں مجھے بھی یہ ملی تھی کامیابی اور میرے پاس بھی یہ اور یہ ہے. کسی کے پاس کوئی مال و دولت آیا، پیسہ آیا، زیور آیا تو کہا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی کہ اس وقت آپ اپنے بارے میں کچھ بات کریں، لیکن حاسد جو ہے کسی کی تعریف ہوگی تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی کرنا شروع کر دے گا، خود ہی شیخیاں بگاڑنے لگے گا، یا اس قسم کی گفتگو کے جو اس موقع محل کی مناسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت شروع کر دے گا. جس کو کوئی نعمت ملی اس کو فوراً گرانے کی کوشش کرے گا، اس کا کوئی عیب کھولے گا، اس پہ کوئی الزام تراشی شروع کرے گا، یا اس کی کسی نہ کسی طرح کچھ برائی بیان کرنا شروع کر دے گا.